زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صدقے جاؤں اس مصطفیٰ کریم، اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے، کہ جن پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو قیامت میں نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت میں بھی کہاں پہ؟ پلے صراط پہ اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائے گا، کرم کی بارشوں میں ہوگا آقا کریم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے، یہ ایسا موضوع ہے جو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرے گا۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے نور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو تسلیم کرنے والا اور ماننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا ہے، شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی کمال درجے کی عطا فرمائی ہے، اور شان نورانیت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اپنا مقام خاص رکھتی ہے، اور اس کی بھی اپنی ہی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم ذکر خیر کریں گے، آج حضور کے نور کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی نور مصطفیٰ کی برکت سے ہماری اندھیری قبروں کو روشن اور جگمگ جگمگ منور فرمائے۔ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ اندھیری جگہ پر، اندھیرے کمرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کمرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جگمگا اٹھا۔ اور شیخ طریقت امیر سنت نے کیسی پیاری بات ایک جگہ پر لکھی ہے، فرماتے ہیں، کیا خوب بات عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدر الدجا اہلم و سہلن مرحبا۔ جو محبوب کریم ایک اندھیرے کمرے کو روشن فرما سکتے ہیں، وہ آقا اپنی جلوہ گری سے اپنے امتی کی قبر کو بھی روشن فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نور مصطفیٰ کا بیان آج انشاءاللہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے، آپ کی فرمائشوں کو بھی لینا ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان اس ٹائم بھائی، ہمارے آصف اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ یہ کلام بھی سنائیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا فرمائیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ
اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ کنز ایمان: اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری تفاسیر میں یہاں اس بات کا بیان ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس نور کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس نور سے مراد ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تفسیر جلالین ہے، تفسیر مدارک ہے، بہت ساری تفاسیر کے یہاں پر نام بیان ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں ایک اور بھی بڑے ذوق والی بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 جگہوں پر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جاء یجیء مجیعت، اٹ مینز آنا۔ جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ تو پہلے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم، یہاں بھی فرمایا کہ تمہارے پاس آئے کون؟ رسولنا، ہمارے رسول۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا کہ یہاں مراد رسولنا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
آگے چلتے ہیں، آیت کے دوسرے حصے میں بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ تو یہاں دونوں جگہوں پر آمد مصطفیٰ کا بیان بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا خوب بات کہی شاعر نے، اللہ ہمیں اس کا تصدق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس شعر کی برکتیں عطا فرمائے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ مرحبا آصف بھائی، اللہ نام مبارک فرمائے، کون سا کلام سنا رہے ہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کلام ہے، یہ لکھ رہا ہوں نعت سر۔ سبز گنبد دیکھ کر، مرحبا، ماشاءاللہ، ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں نے موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، کیف تاری ہے قلم پر، کیف تاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر، سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر، سبز گنبد
نہ کیوں جھومے سناگر، پھر نہ کیوں جھومے سناگر، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر۔ ان کے منگتے ان کے سائل، دو جگہ کی نعمتیں، ان کے منگتے ان کے سائل، دو جگہ کی نعمتیں، مانگتے گے ہاتھ اٹھا کر، مانگتے گے ہاتھ اٹھا کر، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر۔ آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا گے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا گے یا نبی، آپ کا لا گداگر، آپ کا لا گداگر، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر۔ دھوپ روزانہ مدینہ جھوم کر گے چومتی، دھوپ روزانہ مدینہ جھوم کر گے چومتی، اور لپٹ جاتی گے آ کر، اور لپٹ جاتی ہے آ کر، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر۔ ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب بقیع، ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب بقیع، کاش ہو جائے میسر، کاش ہو جائے میسر، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر۔ آغائے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، آغائے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، جان کر دیتا نچھاور، جان کر دیتا نچھاور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم سبز گنبد دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور کیا بات ہے میرے حضور کے سبز گنبد کی، اور کیا بات ہے آقا کریم کے مدینے کی، کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں سے، سن
ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. اللہ کریم ہمیں وہ مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرمائے. نور مصطفیٰ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. منیم بھائی سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. منیم بھائی پہلے تو بتائیں یہ نور ہوتا کیا ہے, اس کی اقسام کیا ہیں, کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, نور کا معنی ہے روشنی, چمکدار ہونا, چمک دمک والی چیز, اجالا, اس کو نور کہا جاتا ہے. اور بسا اوقات اس چیز کو بھی نور کہا جاتا ہے جس سے روشنی نمودار ہوتی ہے, جیسے سورج ہے, اس کو بھی جو ہے وہ نور کہا جاتا ہے. اس طرح بلب ہے, اس سے بھی جو ہے وہ روشنی ملتی ہے, اس کو بھی نور کہا جاتا ہے. مجازن جی, مجازی طور پر کہا جاتا ہے. تو نور کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں, نور حسی اور نور عقلی. نور حسی وہ ہوتا ہے کہ جس کو محسوس کیا جاتا ہے, یعنی جس کا مشاہدہ آنکھوں سے بندہ کر سکتا ہے, جیسے دھوپ ہے, اسی طرح بجلی ہے, بلب وغیرہ, ان چیزوں کی جو روشنی ہے انسان کو آنکھوں سے نظر آتی ہے. اور ایک ہوتا ہے نور عقلی کہ جس کا آنکھوں سے تو مشاہدہ نہ کیا جا سکے لیکن عقل کہے کہ یہ نور ہے. آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایسی نورانیت والی ذات ہے, یعنی جس کو نور عقلی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں عقل کہے کہ یہ نور ہے. جیسے اسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے, قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے, علم کو بھی نور کہا جاتا ہے. یہ عقلی طور پر ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز نور ہے. آقا علیہ السلام کی نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ آقا علیہ السلام عقلاً بھی نور ہے, یعنی عقلی طور پر بھی آقا علیہ السلام کا نور ثابت ہے. اور کئی صحابہ کرام نے اپنی مبارک آنکھوں سے بھی آقا علیہ السلام کے نور کا مشاہدہ کیا ہے. مفتی یامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ السلام کے عقلی نور ہونے پر, یعنی آقا علیہ السلام عقلاً نور ہیں, اس پر دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا مبارک سایہ نہ ہونا, آقا علیہ السلام کا سایہ نہ ہونا یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے ایسی خوشبوؤں کا آنا کہ آقا علیہ السلام جہاں سے گزر جایا کرتے تھے, وہ گلی ہو, محلہ ہو, کوچہ ہو, شہر ہو, وہ شہر جو معطر ہو جایا کرتا تھا, مہک جایا کرتا تھا, یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کا معراج کی رات زمحریر سے اور آگ سے گزر جانا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہونا, یہ آقا علیہ السلام کے نور کی علامت ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کا معراج کی رات ایسے مقامات سے گزر جانا جہاں پر ہوا کا نام و نشان نہیں تھا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا, یہ بھی آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آقا علیہ السلام کا شق صدر ہوا. آقا علیہ السلام کا مبارک سینہ کو جو ہے جب چاک کیا گیا, دل کو نکالا گیا, دل کو دھویا گیا اور آقا علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا, آقا علیہ السلام زندہ رہے, یہ بھی آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے. یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب جو ہے اگر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے نور ہونے کے حوالے سے, تو آقا علیہ السلام کا نور ہونا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آقا خود تو نور تھے ہی تھے, لیکن آقا علیہ السلام نور بانٹنے والے تھے. آپ دیکھیں کہ چاند یہ خود سے روشن نہیں ہے بلکہ چاند یہ سورج سے روشن ہے. چاند خود سے روشن نہیں بلکہ سورج سے روشن ہے کہ سورج یہ بذات خود بھی اس کے اندر روشنی ہے اور یہ ستاروں کو, سیاروں کو, کئی کہکشاؤں کو یہ نور بانٹتا ہے. اور آقا علیہ السلام بلا تمثیل و بلا تشبیہ جو ہے تمام یعنی سورج کی طرح ہے. آقا علیہ السلام خود بھی نور ہیں اور نور کو بانٹتے ہیں. اور روایتوں میں تو اتنا آیا کہ آقا علیہ السلام خود تو نور ہیں ہی ہیں. آقا علیہ السلام جس چیز کو ٹچ کر دیا کرتے تھے, ہاتھ لگا دیا کرتے تھے, وہ چیز نور خود بنتی نہیں تھی بلکہ نور بانٹنے والی بن جایا کرتی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں آقا نے میرے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرا, دست نور پھیرا, دست رحمت پھیرا, دست شفقت پھیرا. اس کی برکتوں کا ظہور یہ ہوا کہ میں جس اندھیرے والے گھر میں بھی چلا جاتا تھا وہ بھی روشن ہو جایا کرتا تھا. ایک صحابی اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے دست, یہ ابھی آپ دیکھیں یہ دست مصطفیٰ لگنے کا کمال ہے. جن کا دست مبارک لگنے سے, ہاتھ مبارک لگنے سے یہ کمال آتا ہے, ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا. اللہ سلمان بھائی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ میرے سینے پر اور میرے چہرے پر پھیرا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ 90 سال کی عمر ہو گئی ان کی. 90 سال کی عمر میں بھی ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا. اور یہ تو صرف صحابہ کرام تھے. آقا علیہ السلام کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے وہ بھی روشن ہو جاتی تھی. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اتنا گھپ اندھیرا تھا کہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی. آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو ایک درخت کی شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لے جاؤ, یہ جو ہے تمہارے پاس روشن ہو جائے گی. اور روشن کتنی ہوگی, روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا 10 بندے تمہارے آگے چلیں, 10 بندے تمہارے پیچھے چلیں, ان میں بھی روشنی پھیل جائے گی. اور وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں گھر گیا تو اس وقت یعنی اس کی اتنی روشنی تھی کہ میں آرام سے گھر پہنچ گیا. اور 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے, کافی رات ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دونوں صحابہ کھڑے تھے. جب وہ جانے لگے نا ان کے پاس ایک
छड़ी थी वो खुद ब खुद रोशन हो गई। या आका अलैहिस्सलाम की नूर की बरकतों का ज़हूर था, और जब वो आगे गया दोनों का रास्ता जुदा जुदा हुआ। अब एक साहबी ने इधर जाना था, एक ने इधर जाना था, और दूसरे साहबी के पास जो छड़ी थी वो भी उस छड़ी की बरकत से उन साहबी की छड़ी भी रोशन हो गई, और यूं वो दोनों साहबा, एक साहबी इधर चले गए, एक साहबी उधर चले गए। तो यहां से पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम वो नूर हैं कि आका अलैहिस्सलाम खुद भी नूर है और नूर बांटने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या है नूर की सरकार ला जल्द भर कासा नूर का, वो क्या शेर है? नूर की सरकार से नूर की सरकार से ना जल्द का नूर का, भीख ले सरकार से, नूर की भीख ले सरकार से, भीख ले सरकार से ना जल्द का नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। एक और जगह एक कलाम में हालत फरमाते हैं, और जैसा कुछ देर कबल आपने ये बात भी बताई, कब्र का भी आपने जिक्र किया, तो एक कलाम में हालत फरमाते हैं, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शबतार है, नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शबतार है। माशाअल्लाह। राशिद भाई, नूर मुस्तफ़ा। जी माशाल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का मैं भी एक शेर पढ़ूंगा, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी और चचा हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शेर भी पढ़ूंगा, और इंशाअल्लाह अगर आगे मौका मिला तो इंशाअल्लाह अल मवाहिबुल लदुनिया की दो बड़ी प्यारी रिवायात भी हैं। इमाम अहले सुन्नत ने जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत पर अपनी तहकीकात फरमाई, रसाइल लिखे, और आपकी ज़ात अक़दस से साए की नफ़ी के बयान में आपने 3 मुस्तकिल रिसाले तहरीर फरमाए, वहीं पर इमाम अहले सुन्नत ने अपने अशार के ज़रिए भी अवाम को, मुसलमानों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत के मसले को समझाया, और बड़े लॉजिकल अंदाज में और बड़े आसान पैराए में समझाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने सरकार अलैहिस्सलाम को अपने नूर ज़ाती से सरापा नूर भी बनाया है, और इस मखलूक पर अल्लाह ताला की रहमत, रब तबारक व तआला की तजल्लियों का ऐसा मजहर बनाया है कि सारी मखलूक पर नबी पाक अलैहिस्सलाम रब के नूर का साया है, जिसको इमाम अहले सुन्नत अपने शेर में भी बयान फरमाते हैं कि वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब। या रसूल अल्लाह, आप ही अल्लाह का नूर हैं और आप ही अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का मजहर और उसका साया है। वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जहत से खुद नूर हैं और एक जहत से रब तबारक व तआला के नूर का साया है। और जो नूर होता है, जो लाइट होती है, उसका साया नहीं होता। यानी कोई भी लाइट पड़ती है किसी चीज पर, अब जो हमें साया नजर आता है वो उस चीज का साया होता है, रोशनी का अपना साया नहीं होता। और जब किसी चीज का एक मर्तबा साया बन जाए तो फिर साये का मजीद साया नहीं बनता। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत पर उलमाए किराम ने जब कलाम किया, अल्लामा स्यूती ने भी खसासे कुबरा में जिक्र किया, इसी तरह इमाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में जिक्र किया, और अहादीस की कुतुब में भी इसका बयान वाज़े तौर पर मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत के मसले पर उलमाए किराम ने उन रिवायात से इस्तिदलाल किया है जिनमें इस बात का बयान है कि सूरज और चांद की रोशनी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का साया ना होता था। तो साये की नफी और नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर, इन दोनों बातों को इमाम अहले सुन्नत कसीदे नूर में यूं बयान फरमाते हैं कि तू है साया नूर का। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला की रहमत का साया हैं, तू है साया नूर का, हर उज्व टुकड़ा नूर का। या रसूल अल्लाह, आपका सरापा, आपका पूरा वजूदे मसऊद ही नूर है, तू है साया नूर का, हर उज्व टुकड़ा नूर का। अब हुजूर को रब के नूर का साया माने या खुद नूर माने, फरमाते हैं साए का साया ना होता है ना साया नूर का।
اسی طرح حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی نورانیت کا بیان کیا. یعنی الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں جو یہ ذکر خیر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ مبارک کلام ہے جو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا ہے. یعنی قرآن میں بھی نورانیت مصطفیٰ کا بیان ہے، سرکار علیہ السلام نے خود بھی اپنی نورانیت کو بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی بارگاہ رسالت میں اس نورانیت کو بیان کیا ہے. بڑا پیارا شعر ہے، اور یہ وہ روایت جب میں اس کی تخریج کر رہا تھا سلمان بھائی میرا دل جھوم گیا. یعنی ایسی شاندار کتابوں میں بڑے بڑے اجلہ ائمہ نے ان اشعار کو اور اس روایت کو ذکر کیا ہے. جیسے شفا شریف میں بھی یہ موجود ہے، اسی طرح خصائص کبریٰ میں موجود ہے، اسی طرح آپ دیکھیں اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، اسد الغابہ میں موجود ہے، الاستیاب میں موجود ہے، سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے، تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، اور درجنوں کتابیں. اسی طرح دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں، میں آپ کی تعریف کروں، آپ کی مدح کروں. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی. اب بارگاہ رسالت میں حضور کے چچا صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مبارک قصیدہ پڑھا. اس کا ایک شعر تھا جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا، میلاد کا بھی ذکر ہے، حضور کی نورانیت کا بھی ذکر ہے. اور اس روایت سے پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کا بیان کرنا ایسا مستند ہے جس پر مہر تصدیق نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے ثابت ہے. آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْض، جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی. سبحان اللہ. وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، اور آپ کے عظیم الشان نور سے آسمان چمک اٹھا. اللہ اللہ اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، 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 بولو نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم کے نور کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. بیان ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ نے جو موضوع لیا ہے نا، جی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آہا پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ نہ ہوا. ہوا. ماشاء ہیں؟ اللہ. محبوب بڑے آئے، دلدار بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. سبحان اللہ. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر اگر ساری زندگی لکھنے والے لکھتے رہیں اور سارے درختوں سے قلم بنا دی جائے اور سارے سمندر کو سیاہی بنا دی جائے تو سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان اور عظمت یہ ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتے. یہاں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ کیا جی. ہی شعر ہے، آپ ہی کی بات میں ایڈ ہے. جی فرماتے ہیں تو گھٹا سے کسی کے نہ گھٹا ہے، نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا
تعالی تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا صدقے سے عام کے قربان اس اکرام کے صدقے سے نعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ یوسف بھائی نے کہا کہ ایسا موضوع ہے کہ بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں یہ روشن موضوع ہے سلمان. نور کا بیان کر رہے ہیں نا, نور روشن ہے. میں تو یوں محسوس کر رہا ہوں اگر ہمارے سوئچر جو ہیں دکھا سکیں سارے چہروں کو کیسی چمک دمک ہے. نہیں سبحان اللہ, مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا. اللہ اللہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس نور کا فیضان ہے. اللہ. یہ ایک تو اس نور کو ظاہر کر رہا ہے, پھر مومن کی شان ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو, قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہو اور حق اور سچ بیان ہو, تو مومن کا چہرہ بھی کھلتا ہے, اس کا دل بھی کھلتا ہے اور ایمان باغ باغ ہو جاتا ہے. سلمان بھائی جو موضوع ہے نا, واللہ سچی بات ہے, دو اسلامی بھائیوں نے جو ہمارے گفتگو کری, بہت پیاری گفتگو کری. اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے, ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. کہ مجھے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات فرمائی نا وہ بڑی پیاری ہے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو تفسیر فرمائی ہے, وہاں پہ ایک تنوین کا تذکرہ فرمایا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں نور پر تنوین ہے, نورن کہا گیا ہے. تو یہ جو تنوین ہے تنوین تعظیم ہے. اللہ, تنوین تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ نور عام نور نہیں ہے, یہ خاص نور ہے. یہ نور چھوٹا نور نہیں ہے, یہ بڑا نور ہے. پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے مثال دی اس کی کہ سورج سے بڑا دنیا میں کوئی نور نہیں ہے ظاہری اعتبار سے جو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. سب سے روشن, سب سے چمکنے والا, دمکنے والا اگر کوئی چیز ہے تو وہ سورج ہے کہ آنکھیں چن دیا جاتی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لیکن سورج کا نور ایسا ہے کہ آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے ایک وقت میں اور آدھی دنیا تک نہیں پہنچ پاتا. سورج کا نور ایسا ہے کہ دن میں روشنی ہوتی ہے, اس کی رات میں غائب ہو جاتی ہے. لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے وہ نور عطا فرمایا کہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور نہ دن ہے نہ رات ہے اس کی, یہ نور ہی نور ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات فرمائی نا, ماشاءاللہ, آپ نے فرمایا وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار. سبحان اللہ. نور سے مراد نوروں کا نور ہمارے آقا کریم مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور سلمان بھائی ایک بات اور, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. قرآن و حدیث سنتے جائیے, اللہ کا پاکیزہ کلام ایسا ہے کہ یہ کلام تو ہے ہی خوبصورت, اس کی ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے. اس میں جو لفظ, جو بات جہاں پہ آ گئی نا, ایسا لگتا ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ یقین اور ایمان ہے ہمارا کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں نور بھی فرمایا, کتاب مبین بھی فرمایا. بھئی نور کے ساتھ کتاب مبین کیوں فرمایا؟ فرمایا نور وہ چیز ہے جو خود روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتی ہے. سبحان اللہ. کتاب تو روشن ہے لیکن اس کتاب کو اس روشن کتاب کو پڑھنے کے لیے, اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نور مصطفیٰ چاہیے. جب نور مصطفیٰ دل میں آئے گا تو پھر آنکھوں سے اس کتاب ہدایت کی ہدایت پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی. اور اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ روشن ذات ہیں. اعلیٰ حضرت نے نور کی علم کی جو تعریف فرمائی, فرمایا علم وہ نور ہے
جو اس دائرے میں آ جاتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ واضح ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مفتی احمد دار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھی، کیا بات؟ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوا وہ روشن ہو گیا، سبحان اللہ، جو اس سے وابستہ سبحان ہوا، آپ کی اپنی آل روشن ہوئی، آپ کے صحابہ روشن ہوئے۔ واہ۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کو کون جانتا اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے میں نہیں ہائے ہائے آتا، ہائے۔ صدیق اکبر کو کون جاتا۔ حد تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے نا جو ایمان لائے، یہ تو وہ ہیں جو فداکار ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی نا، روشن تو وہ نہیں ہوا لیکن مشہور ہو گیا، بڑا برا چرچا ہوا اس کا، لیکن وہ مشہور ہو گیا۔ کیوں مشہور ہوا؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس کا ایک تعلق بنا ہے، اگرچہ برا بنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا روشن فرمایا، ایسا روشن فرمایا کہ آپ کے اپنے جو آپ کے دشمن ہیں نا، وہ بھی دنیا کے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ایمان افروز گفتگو کیا یوسف بھائی۔ بات کیا، کس ذوق سے آپ نے بات شروع کی ہے کہ وہ دیکھیں کہاں سے گھومتی گھومتی یوسف بھائی کے ایک جملے سے جو ہے نا یہ ساری گفتگو۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ 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 اللہ۔ دراصل اگر یوں دیکھا جائے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلے بنایا نا، جی، وہ کیسے بنایا اور کیا پیارا بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں روایت مجھے یاد آ رہی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے وہ ستارہ 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام یعنی میں ہی ہوں۔ سبحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور پیدا فرمایا وہ سب سے پہلے فرمایا۔ جی، اللہ تبارک و نور تعالیٰ سب سے پہلے پیدا فرمایا، جی۔ اور جبریل امین نے کہا کہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ روایت کے میں نے کہا ایک تصحیح بھی ہو جائے، ناقل پر تصحیح نقل ہوتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، اور تصحیح نقل بہرحال پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک فنی بات تھی، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حافظ صاحب کچھ آپ بھی حصہ ڈالیں۔ یہ حضور کی عظمت ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضور کی تعریف ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ کہ یہاں پر بیٹھے اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو اللہ کریم عمر خضری عطا فرمائے، ان کے فیضان کو مالک جاری فرمائے۔ انہوں نے حضور کی محبت کیسی جو ہے وہ دل کے اندر ڈالی ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھے مدنی چینل پر الحمدللہ اپنے آقا کی عظمت کا، رفعت کا، شان کا، علوم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور کیا علوم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ بندہ سنتا جائے اور اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرتا خود جائے، کو چمکاتا جائے، جی اپنا دل منور کرتا جائے۔ اللہ۔ اور کیا ہے، جس نے انکار کرنا ہے اس نے اندھیرے میں ڈوبے رہنا ہے، اللہ اور جس نے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اس کو انشاءاللہ نور مصطفیٰ کا فیضان ملنا ہے، دنیا میں بھی ملنا ہے، قبر میں بھی ملنا ہے، آخرت میں بھی ملنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ حافظ صاحب۔ نور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا فرشتوں کے سردار جیسا کہ یوسف سلیم بھائی نے بیان کیا، واہ۔ اور یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک نورانیت کا کیسے پیارے انداز میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کریم نے تخلیق فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی دلائل النبوہ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی اولاد جو ہے آپ پر پیش فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرعانی نورن،
حضرت آدم علیہ السلام نے فرآنی مجھے دیکھا نورن ساتعن، ارشاد فرمایا ایسا نور کے جو بلند ہونے والا ہے اور چمکنے والا، چمکنے والا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں مولا یہ کون ہے، یہ نور کون ہے؟ تو اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاذا ابنو کا احمد، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آدم علیہ السلام یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں، اور صرف یہی نہیں فرمایا هو الاول، یہ سب سے اول بھی ہیں، هو الاخر، ارشاد فرمایا یہ سب سے آخر میں بھی ہیں، اول تخلیق کے اعتبار سے ہیں، آخر بعثت کے اعتبار سے ہیں، اور فرمایا یہ وہ ہیں اللہ کریم سب سے پہلے انہی کی شفاعت کو قبول کرے گا، یہ سب سے پہلے شفیع بھی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نورانیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام کرتے تھے، اذا تکلم، حضور علیہ السلام جب کلام فرمایا کرتے تھے، رؤیا دیکھا جایا کرتا تھا، کیا؟ نور یخرج بین ثنایا من بین ثنایاہ، او کما قال علیہ السلام، مبارک دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلا کرتا تھا یتلألأ، سامنے کے در و دیوار روشن و منور، یہ اللہ کے پیارے محبوب حافظ صاحب چمکنے لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے اوصاف بیان کیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے اوصاف کیا بیان کروں؟ اگر تم دیکھتے نبی پاک علیہ السلام کو رأیت الشمس طالعتن، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا آنا تو ایسے ہوا کرتا تھا جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور کے نور کی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے کم و بیش 850 سال پہلے کے محدث ہیں، بڑے جید محدث ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور وہ محدث ہیں نقاد محدث ہیں جنہوں نے 2 لاکھ غیر مسلموں کو دین اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ وہ محدث ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر کے جا رہی تھی تو فرماتی ہیں نور سید الانام، عبارت مہروز بھائی جی، نور سید الانام قد ازال عنا خندس الظلام، کہ حضور کا نور ہمارے سامنے سے اندھیرے کو دور کرتا جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر چل رہی تھی، اخذنی الطرب، میں بڑی خوش تھی۔ فرماتی ہیں فما مررت علی شجر ولا علی حجر ولا علی مدر الا وهو یقول بشراک یا حلیمۃ، فرماتی ہیں جس بھی درخت کے پاس سے، پتھر کے پاس سے، ٹیلے کے پاس سے گزر رہی ہوں، مجھے کہہ رہا ہے حلیمہ تجھے مبارک ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب میں یہ جو ہے وہ آقا کریم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، فرماتی ہیں فاضاء ما حولی، ہمارا سارا قبیلہ منور ہو گیا۔ مہروز بھائی سارا قبیلہ منور ہو گیا۔ فلما نظر بنو سعد تلک انوار، جب بنو سعد نے وہ نور دیکھا، روشنی دیکھی، تو انہوں نے کہا من این ھذا النور الساطع، اے حلیمہ یہ چمکتا نور کہاں سے لے آئی؟ جس محبوب کے نور کا بچپن میں یہ عالم ہے، اعلان نبوت کے بعد ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ مہروز بھائی بالکل بالکل سلمان بھائی، آپ نے اور جو عدنان بھائی نے روایات پڑھی نا، بالخصوص نور چہرہ مبارکہ کا جسم انور کے نور کے حوالے سے، علماء اکرام نے جب نبی کریم علیہ السلام کا سراپا بیان کیا ہے نا، تو اس نور سے کوئی یہ نہ لے کے جسے گوری رنگت کو کہہ دیتے نا کہ بڑی نورانی رنگت ہے یا بڑا چمکتا رنگ ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، وہ الگ بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی جسامت کی جو رنگت تھی اس کو الگ بیان کیا ہے کہ وہ زردی مائل تھی یا پھر وہ گلابی تھی، یہ دونوں رنگتیں بیان ہوئی، اور علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ زردی مائل رنگت جو ہے وہ افضل ہوگی، اور دنیا میں جو ہے وہ گلابی رنگت گورے کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں ان دونوں رنگتوں کو جمع کر دیا تھا۔ علماء نے اس نور والی بات کو
کہ چہرے کی جو چمک دمک تھی ان دونوں رنگتوں کے علاوہ بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دانتوں سے جو نبی کریم علیہ السلام کے نور نکلتا تھا، جب انہوں نے وہ بات پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ بلندی والا نور تھا، تو جہاں پہ سراپا مصطفیٰ بیان ہوئے نا سلمان بھائی، وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی بینی مبارک، ناک مبارک کا تذکرہ آیا ہے. اس میں یہ آیا بعض روایتوں میں کہ 20 سے ناک اٹھی ہوئی تھی، 20 سے اٹھی ہوئی تھی. تو پھر علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ناک 20 سے اٹھی ہوئی نہیں تھی، ناک تو نبی کریم علیہ السلام کی بینی مبارک تو بڑی خوبصورت تھی، متوازن تھی، تو پھر یہ اٹھا ہوا کیا محسوس ہوتا تھا؟ تو فرمائیے وہ نور تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی بینی مبارک پہ ظاہر ہوتا تھا کہ دور سے دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ناک مبارک یہاں سے اٹھی ہوئی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر میں یعنی مانوی نور تو تھا ہی، حسی نور بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر معمولی بات تھی جسم اقدس کی، وہ خوشبو تھی. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے، ویسے تو سارا جسم اطہر ہی غیر معمولی ہے، عام انسانوں جیسا ہے ہی نہیں، کچھ بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر ہم بات کریں، دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی، ظاہری اعتبار سے بھی نظر نہیں آتی. ایک وہ نور، دوسری خوشبو، کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو پر جو ہے آپ کو پا لیا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں. تو یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزرتی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، پر اس وقت بھی گلیوں میں ہاں خوشبو ہے پسینے کی. اعلیٰ فرماتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دست کاری بہوا، خامائے قدرت کا حسن دست کاری بہوا، کیا ہی کسوی اپنے پیارے کی سواری واہ کہ آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. صرف شاعری نہیں ہے سلمان بھائی، بات یہ حسن عقیدت چاہیے، وہ عشق و مستی کی نظر و کیفیت چاہیے کہ جس میں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ اللہ والوں سے وابستگی کی بات ملتی ہے. نہیں تو بات یہ آنکھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جو نابینا ہے اس کے لیے تو سورج نکلا ہوا ہو وہ انکار کر دے تو کیا بعید ہے. آپ کہیں گے میاں صاحب فرماتے ہیں انے نو سارا شہر پھرایا، انے نو سارا شہر پھرایا. میں مجلس سے رابطہ بالعلماء والمشائخ میں تھا نا، تو ہمارے بلال آباد حجویری جو ہے وہ زون جو ہے، وہاں کے ایک اسلامی بھائی تھے، ہماری مجلس کے رکن تھے. وہ جب بھی مجھے کسی عالم کے پاس لے کر جاتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سلمان بھائی ہیں اور یہ پورے پاکستان کی مجلس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. یعنی وہ سرکل یوں مطلب پورا وہ گھماتے تھے، پورے کو تاکید فوکس کرتے تھے، پورے کو فوکس کرتے تھے. جتنا آپ نے گھما ہوگا اتنا تو انہوں نے گھمانا ضروری ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں میاں صاحب، میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر، سبحان اللہ، فرماتے ہیں انے نو سارا شہر پھرایا تے سارا ہی سیر کرایا، جد پچھیاؤ ایو کہندا کچھ نظری نہیں آیا، کچھ نظری نہیں آیا. مورخ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا، کالے نو سواری دھوئیے روے کالے دا کالا. تو یہ تو جس کو فیضان ملے گا آقا کریم کی نگاہ عنایت جس پر پڑے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جس پر ہوگی، تو اسے یہ عظمت مصطفیٰ، یہ رفعت مصطفیٰ، یہ علو شان مصطفیٰ کا بیان انشاءاللہ یہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اور مالک سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. آمین. الحمدللہ علی منہ و کرمہ و فضلہ. اللہ کریم کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا پیارا مرشد جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمیں محبت مصطفیٰ کا چشمہ عطا فرمایا ہے. یہ ظاہری محبت مصطفیٰ کا چشمہ، یہ تو ظاہری چشمہ ہے، لیکن جس کو امیر سنت نے جو ہے وہ قبول فرمایا مدنی ماحول میں جو آیا ہے، تو بس پھر یہ
मानवी चश्मा है मोहब्बत मुस्तफ़ा का, और जब ये लग जाता है तो फिर वारे हजरत न्यारे ये हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर है कि जो किसी किस्म का जो है ना ऐसा वायरस हमारे जिस्म में, हमारे ईमान में, हमारे इत्तेकादात में और नजरियात में आने नहीं देता, वाह। जिसका ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो, उसको ये कबूल ही नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जगह ही नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। अल्लाह करे ऐसा ही रहे, और मेरी आने वाली नस्लें तेरे तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। मौजू जारी व सारी है, और मौजू है इश्क वाला मौजू भी है, इल्म वाला मौजू भी है, और जो है वो नाजरीन वाला मौजू भी है। माशाअल्लाह हुजूर की जात से व्यवस्था मौजू है, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। मजलिस मकतूबात तावीज़ात तारिया के इस्लामी भाई हमारे साथ होते हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये हमें ये बताएं कि बाज़ औक़ात अंधेरे में जो है बंदे को डर लगता है और खौफ आता है, अंधेरे से खौफ आता है, तो ये बताएं कि कोई ऐसा वजीफा बताएं या कोई ऐसा विर्द बताएं कि अंधेरे से बंदे को खौफ ना आए, एक बात। और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि अगर बंदे को अपनी जान का खतरा हो या कोई और इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कोई ऐसा वजीफा भी बताएं कि जो हिफाजत के लिए पढ़ा जा सके। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से बहुत ही प्यारा वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब मदनी पंसूरे में के बाब फैज़ान औराद में तहरीर फरमाया है कि जो कोई अल्लाह पाक के ये सिफ़ाती नाम या मुहैमिनु 29 बार 29 टाइम पढ़ ले, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल डर और खौफ भी उसका ख़त्म होगा, अंधेरे से भी उसको डर लगना दूर हो जाएगा और अपनी जान की भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत रहेगी। माशाअल्लाह। मजलिस मकतूबात तावीज़ात तारिया के टाइम भाई सलमान भाई, इस हवाले से मैं एक अर्ज़ करूँगा कि आज के मौजू के हिसाब से एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है कि हदीस पाक में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मोमिन जुमा की रात को 2 रकात नफिल अदा करे, 2 रकात नफिल इस तरह अदा करे कि सूरह फातिहा के बाद 25 बार सूरह इखलास पहली रकत में और दूसरी रकत में भी इसी तरह सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और 1000 मरतबा यह दुरूद पाक पढ़े, सलाम फेरने के बाद 1000 मरतबा यह दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, ये पढ़ ले, आने वाले जुमे से पहले पहले ख्वाब में मेरी ज़ियारत करेगा अल्लाह, और मेरी ज़ियारत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या प्यारा वजीफा बताया है। अल्लाह ताला हुजूर की ज़ियारत से हमारी आंखों को ठंडा फरमाए, रोशन फरमाए, मुनव्वर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी फूल जारी और सारी हैं और इनको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। कुछ मदनी गुलदस्ते हमने अपने सिलसिले का जो है वो फॉर्मेट के तौर पर रखे हुए हैं। तो एक मदनी गुलदस्ता जो हमने कब्रिस्तान में रिकॉर्ड किया है अपने मरहूमीन को याद रखने के हवाले से, आपको भी वो मदनी गुलदस्ता दिखाना है। अपने मरहूमीन को याद रखें, सहरी का बाबरकत वक्त है, सहरी भी करें, खाना भी खाएं और इसके साथ साथ दुआएं भी करें, दुआ पर भी फोकस रखें। हमने दुआएं भी करनी है, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश मांगनी है, अपनी हाजात, अपनी इल्तिजाएं, अपनी मुसीबतें, जिन गमों में, जिन दुखों में हम गुजर रहे हैं वो हम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करें। वही मालिक है, वही करीम है जो मुसीबतों को दूर करने वाला है, बीमारियों को ख़त्म करने वाला है, परेशानियों को हल करने वाला है। दुआएं अपने लिए भी करनी है और अपने मरहूमीन को इसाले सवाब भी करना है। आइए इस हवाले से एक मदनी गुलदस्ता देखिए, मुलाहिदा कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और निसाई में हदीस पाक है। हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शहजादी का इंतकाल हुआ। हजरत सैयदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल की यहाँ पर बात हो रही है। सैयदतुना उम्मे अतिया फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इन्हें खालिस पानी के साथ या फिर बेर के पत्ते के जोश दिए हुए पानी से 3 या 5 मरतबा या जरूरत हो तो इससे ज्यादा भी गुस्ल दिया जाए और इसके बाद इन्हें काफूर लगाया जाए और फिर इसके बाद मुझे बताया जाए।
آپ فرماتے ہیں ہم یہ سارے کام کر کے فارغ ہوئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک شہزادی کو کفن دینے کے لیے اپنا تہبند مبارک عطا فرمایا۔ امام کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انما فعل ذلك لتنالها برکت ثوبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار مبارک ان کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ وہ اس سے برکت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ محدثین فرماتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ بزرگوں کے آثار اور تبرکات یہ بھی قبر میں رکھے جائیں۔ اپنے فوت شدگان کا خیال رکھیں اور قبر میں قبلہ شریف کی طرف ایک طاق بنا کر کچھ نہ کچھ تبرکات بھی رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ مرحبا، اللہ تبارک و تعالی اس سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تبرکات حاصل کرنے کے لیے بھی الحمدللہ مدنی چینل ہمیں مواقع فراہم کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے ابھی کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے سلسلہ کار چل رہا ہے کہ اس کو اگر اس کی بکنگ کروائی جائے تو کوئی اس کی تبرکات کی قرآن اندازی میں کوئی نام جو ہے یہ آ رہا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل تو مقبول مدینہ والوں سے میں پوچھ کر دوبارہ آپ کو عرض کروں گا۔ مختلف سلسلے ہیں، ان میں بھی تبرکات جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دعوت قدسیہ کے جو سلسلے ہوتے ہیں، نگران شورا کے سلسلے ہوتے ہیں، الحمدللہ ان میں یہ تبرکات کی تقسیم بھی ہوتی ہے، حاصل بھی کرنے چاہیے اور ان کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کر رہیں، اور جہاں بھی رہیں، زمین پر رہیں یا فضا میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں اور اطاعت گزار بندے۔ فضا میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ فضا میں جیسے جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں بنا فضا میں ہی ہوتا ہے نا، ہوا میں ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کے رہنا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرنی ہے۔ ہمارے پاس رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم لوساکا زامبیا کے ایئرپورٹ پر ہیں۔ ہمارا پلین زمبابوے ہم جا رہے تھے، راستے میں یہاں جہاز رکا ہے، 1-8 گھنٹے کا یہاں پر اسٹے ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، انٹرنیٹ سے دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے ہم نے قبلہ رخ معلوم کیا، وضو کر لیا ہے، اور اب ماشاءاللہ دیکھیں نماز کی جگہ ہے۔ اشفاق بھائی اور ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ تو میسج یہ دینا تھا کہ جب بھی سفر میں ہو نماز ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز ضائع نہیں کرنی ہے۔ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑی سی کوشش کر کے نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے۔ تو انشاءاللہ بھی ہم نماز ظہر ادا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رکن شورا کو سلامت رکھے، ان کا سفر بھی قبول مبرور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نماز کی پابندی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھاتا ہے۔ یوسف بھائی جی مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ اکبر، بھولنے والا تو وقت ہی نہیں ہے، مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہے تھے اور پورا مدنی قافلہ ہمارے ساتھ تھا۔ عبدالحبیب بھائی نے ہمیں یوسف بھائی بتایا کہ نماز جو ہے وہ جہاز کے اندر نماز ہم کیسے پڑھیں گے۔ صحیح، یہ عبدالحبیب بھائی نے ہمیں پہلے بتا دیا ہوا تھا، صحیح، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاز آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ جہاز آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا اور پھر ہم نے بہرحال وہیں پر ایئرپورٹ پر نماز جو ہے وہ ادا کر لی۔ تو یہ میں نے اس لیے بات منشن کی ہے کہ بعض اوقات لوگ مبارک سفر جو ہوتا ہے نا جی، اس میں بھی یہ جسے یوں بولے نماز میں سستی کر جاتے ہیں۔ تو ہم جب سفر پر جا رہے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے اس سفر میں بالکل بھی کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دراصل اللہ نصیب فرمائے، یہ بار بار مبارک سفر نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بندہ نکلا کس چیز کے لیے، اس پر غور کیا جائے نا، کہ بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ پیسہ بھی خرچ کیا ہے، اپنا وقت بھی یہ صرف کرے گا، اور یہ
مطلب گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہ نکلا ہے مبارک سفر کے لیے. جی تو اب جب اس مبارک سفر کے لیے نکلا ہے تو اس میں تو بالخصوص نماز کا اہتمام کرنا چاہیے صحیح. کہ میں نے کسی بھی حالت میں نماز یہ نہیں چھوڑنی، ویسے بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور بالخصوص اس سفر میں تو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو اگر پہلے سے ذہن بنا لیا جائے نا کہ یوں کرنا ہے اور مجھے اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ مبارک سفر ہے تو میں نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کے اوپر یوں لازم کر لیا گیا تو انشاءاللہ یہ سفر کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. جی یوسف بھائی بالکل. اور جب بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا عدنان بھائی، تو ملتان شریف ٹرینیں جاتی تھیں، اسپیشل ٹرینیں بھی جاتی تھیں اور ریگولر ٹرینیں بھی جاتی تھیں. تو مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے جانے شروع ہوئے تو ہمارے جو ذمہ داران تربیت کرتے تھے نا ملتان اجتماع تک کے سفر کے لیے، تو اس تربیت میں ایک بات یہ بھی شامل ہوتی تھی کہ اپنے ساتھ 5 یا 10 لیٹر کا کین لے کر چلنا ہے ٹرین میں. کیوں؟ کیونکہ ہم ہوں گے حالت سفر میں، ٹرین میں پانی ملے نہ ملے. اچھا پھر ماشاءاللہ پوری ٹرین اسلامی بھائیوں سے بھری ہوئی ہے تو پانی ہو بھی تو وہ ختم ہو جاتا تھا. اچھا پھر ٹرین اسٹیشن پہ رکی نہیں رکی یا جو بھی معاملات ہیں تو وضو کے لیے بھی اہتمام ہوتا تھا. اچھا بعض اسلامی بھائی پھر جو ہے وہ مٹی کی پلیٹ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز رکھتے تھے تاکہ اگر بالفرض پانی پھر بھی نہ رہے تو تیمم کی اگر حاجت پیش آ جائے تو وہ کیا جا سکے. امیر اہل سنت بھی ترغیب دیتے ہیں اور عبد الحبیب بھائی کو بھی میں نے دیکھا کہ سفر کے دوران جو ہے نا کوئی مٹی کا ایسا برتن پلیٹ وغیرہ رکھیں کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ جاتی ہے کہ اب پانی کی صورتحال نہیں ہے، وضو کی ترکیب نہیں بن سکتی اور شریعت اجازت دیتی ہے عدنان بھائی، تو پھر جو ہے وہ تیمم وغیرہ اہتمام ہو. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ شعور اور احساس کی باتیں ہیں. جب آپ ایسے افراد میں ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جو اس چیز کا احساس کرتے ہیں. اصل میں ذہن میں یوں ہو کہ یہ کرنا ہے اور اپنی انسان کی عادت میں شامل ہو نا. جس انسان کی عادت میں نماز شامل ہے نا اسے نماز پڑھے بغیر چین آئے گا ہی نہیں. اسے اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز مسنگ نظر آئے گی. یا میری نماز اتنی باقی ہے، میں نے عشاء کے فرض تو پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، لیکن وتر باقی ہے، ٹائم شارٹ ہے، میں نے نکلنا ہے، نماز پڑھنی. مطلب وہ کہیں بھی مصروف ہوگا اس کے ذہن کے اندر یہ ایک چیز کلک کر رہی ہوگی کہ میں نے یہ کام باقی ہے. اور یوسف بھائی کتنی خوبصورت شخصیت بنتی ہے عدنان بھائی، کتنی خوبصورت شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے نا. کسی شخص کا امیج کیسا بنتا ہے آپ کے ذہن میں جب اس کی تعریف اس اعتبار سے ہو کہ یار نماز کے معاملے میں بہت حساس ہے، انہیں نماز کی بڑی فکر رہتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی اور وہ کسی دوسرے اسلامی بھائی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا ان کے ساتھ سفر رہا اور ابھی ہم فلاں شہر میں پہنچے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران تھے دونوں اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم مرکز الاولیاء لاہور پہنچے مہروز بھائی اور بس یہاں پہنچ کے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے. مغرب کی نماز کا وہ بتا رہے تھے کہ جو میرے ساتھ اسلامی بھائی تھے ہمارے مجلس تاجران کے، بلکہ مظفر بھائی، مظفر اتاری، ان کے بارے میں بتا رہے تھے مجھے کہ ان کو نماز کی بڑی ٹینشن تھی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز نہ رہ جائے، وضو کر لیں اور تیاری کر لیں اور یوں کر لیں اور وقت کتنا رہ گیا. تو میرے ذہن میں جو کسی بھی شخصیت کا جو خاکہ بنے گا وہ ایک بڑا پازیٹیو بنے گا کہ نماز کی اہمیت. ہمارا حال یہ ہے تو مبارک سفر کی بات ہو رہی تھی، نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے نا. اگر آپ تجارت کے حوالے سے سفر کر رہے ہیں یا آپ کا نجی سفر ہے، لوگ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ اپنے بزنس ٹور پہ جا رہے ہوتے ہیں، بزنس ٹرپ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو بھی بہرحال آپ جہاں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں اس میں سے بڑی بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ نماز کا خیال رکھیں. جیسے کہ ہم نے رکن شورا کے مدنی گلدستے میں بھی دیکھا، انہوں نے ترغیب دی کہ پریئر ٹائم دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے یہ ہماری موبائل ڈیوائس میں بہت آسان ہو گیا نا. دیکھیں نا ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اگر اس ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنی زندگی میں جہاں دوسری چیزوں کے ساتھ شامل کیا ہے وہیں اس کا پازیٹیو استعمال اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کے بارے میں، اچھا بسا اوقات ہوتا کیا ہے مہروز بھائی، کسی ایسے انگلش کنٹری میں جانا ہو نا جہاں پر یوں نماز کا، اذان کا، مسجد کا اہتمام نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ وہاں پر آپ کو کوئی بتانے والا تو ہوگا ہی کہ جناب ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت تو چلو بندہ سمجھ آ جاتی ہے کہ سورج غروب ہوا. تو اس وقت یہ جو اپلیکیشن ہے نا یہ بڑی کارآمد ہوتی ہے اور بڑی جسے کہا جائے کہ مددگار ثابت ہوتی ہے. ایک تو اس میں ایک سیٹنگ یہ بھی ہے کہ آپ اگر سیٹ کر لیں تو یہ آپ کو ہر نماز کے وقت کے بارے میں پہلے سے انفارم کر دے گی. نماز کا وقت اختتام ہو رہا ہے تو بھی جو ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ کر دے گی، بالکل انڈیکیٹ کر دے گی. دیکھیں کتنی نماز کتنی اہم ہے کہ شریعت نے جہاں نماز کے عمومی حالت میں احکام بیان کیے
وہیں پر بندہ جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو سفر میں اس کو نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے. بندہ جب مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے تفصیلی احکامات بیان کیے گئے. حتیٰ کہ خوف کی حالت ہو، دشمن کا خوف ہو تو اس وقت صلاۃ الخوف کا جو پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں شریعت نے بھی انسان کی زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز آتے ہیں ہر حالت اور کیفیت کے اعتبار سے نماز کا حکم بھی فرمایا اور اس کی تفصیلات بھی ذکر کی ہیں. حضور نماز تو جو ہے نا، چاہے خوشی کی کیفیت ہو چاہے غم، دونوں صورتوں میں اچھی ہے. کیوں اچھی ہے؟ خوشی ہوگی تو شکر ہو گیا، شکر بجا لیا، اور غم ہے تو ڈھارس بن گئی. قرآن نے کہا ہے نماز سے اور صبر سے مدد چاہو تو نماز پڑھنا. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو بھی ہم مدنی چینل کے ناظرین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ ویسے یہ ہے کہ ایک آف دی ریکارڈ جو ہے نا وہ سلمان بھائی کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں نا. چلیں ہماری تو ان کے پاس جمع ہے، لیکن ان کی چیزیں ہمارے پاس جمع ہے. اللہ نے چاہا موقع ملا تو اللہ رمضان کو سلامت رکھے، اس کی برکتیں عطا فرمائے. لیکن بہرحال رمضان نے جانا ہے، عید نے آنا ہے، تو عید کے جو سلسلے ہوں گے اس میں آپ دونوں بھائی مل کے کر لیں ماشاءاللہ، یہ آپ کی اور آپ ان کی. نہیں، ہم سب کا فائدہ ہو جائے. نہیں ایسے نہیں ہوگا نا، وزن برابر ہونا چاہیے. یہ تنہا اور ہم سب. اللہ آپ کا بھلا کرے، مہربانی فرمائے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. موضوع پر کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. راشد بھائی آپ فرما رہے تھے مدنی گلدستے کے دوران، اصالہ ثواب کرنے والے مدنی گلدستے کے دوران، کہ آپ نے امام کسلانی کی ایک عبارت سنائی ہے، ایک عبارت میں بھی سناؤں گا. ارشاد. جی، امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں اور آپ شارح بخاری بھی ہیں. ارشاد الساری کے نام سے آپ کی بخاری شریف کی شرح موجود ہے. آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور فضائل پر ایک شاندار کتاب تحریر فرمائی، المواہب اللدنیہ، اس کی شروحات بھی ملتی ہیں. وہاں پر آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا بیان فرمایا. یہ نورانیت مصطفیٰ ایسی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد بھی مخلوق نے اس نور سے فیض پایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی نور مصطفیٰ کی برکات سے مخلوق جو ہے وہ مستفید ہوئی ہے. آپ نے المواہب اللدنیہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ذکر خیر فرمایا. آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ کے جسم اقدس سے مشک کی طرح خوشبو آتی تھی، اور آپ کا چہرہ بڑا منور تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ امام احمد کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضیء فی غرتہ، نبی پاک علیہ السلام کا عظیم الشان نور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جگمگاتا تھا. اور اس نور مصطفیٰ کی برکات کیسی تھی؟ آپ اسی کے آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو قریش والے تھے مکے میں، جب وہ قحط سالی کا شکار ہوتے، جب بارش نہ ہوتی تو اب کیا کرتے وہ؟ چونکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے متولی بھی تھے اور بڑی برگزیدہ شخصیت تھے، بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، مستجاب الدعوات بھی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جب قریش قحط کا شکار ہوتے تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر انہیں جبل صبیر پر، کوہ صبیر پر لے جاتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بناتے اور رب تبارک و تعالیٰ سے بارش کا سوال کرتے. امام احمد کسلانی فرماتے ہیں فَكَانَ يَغِيثُهُمْ وَيُسْقِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ اہل قریش کو سیراب فرماتا، بارش عطا فرماتا. لیکن کس سبب سے؟ فرماتے ہیں بی برکتی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی برکت. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیں جس محبوب کی نورانیت کا یہ عالم ہے، ان کی اعلیٰ بشریت کا عالم کیا ہوگا؟ حافظ صاحب، سبحان اللہ، شان کا ہر پہلو ہی اپنی مثال آپ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور مالک ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائے. کچھ کال شامل کرتے ہیں حافظ صاحب، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
حضرت میرا نام ذیشان حسین صدیقی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال ہے میرا، جاب چھوڑ دی تھی 1 سال پہلے اور اپنے چھوٹے موٹے سے کام کر رہا تھا، تو بس اس دفعہ ذہن میں یہ بنایا کہ رمضان المبارک میں کوئی کام نہیں کروں گا اور انشاءاللہ عبادت کی ترتیب بنائی ہے اور الحمدللہ کر بھی رہا ہوں اور آخری کے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ بھی ہے. تو لیکن مجھے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو، اپنے ساتھ کام بھی کرنا ہے. اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ میرے گھر والوں کو انشاءاللہ رمضان المبارک میں پریشانی نہیں ہوگی اور عید کے بعد اللہ پاک اسباب بنا دے گا کوئی نہ کوئی، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. تو حضرت بس یہ معلوم کر لیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. جی منیم بھائی. سلمان بھائی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہی ہے. اگر کوئی یعنی اس طرح کا معاملہ ہے ان کے پاس اور ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد میرے معاملات آگے درست ہو جائیں گے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے اگر رمضان کے اندر کوئی کماتا بھی ہے اور عبادات کے لیے بھی وقت نکالتا ہے تو دونوں باتیں درست ہیں. یعنی کما بھی سکتا ہے اور ساتھ میں عبادات جو فرائض وغیرہ ہیں، نماز روزہ وغیرہ اور اس کے علاوہ تراویح وغیرہ جو اور دیگر کام ہوتے ہیں رمضان کے اندر ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن ساتھ میں اگر کوئی بندہ اپنا کام کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس لیے یہ حافظ صاحب کام نہیں کرتا کہ بھئی میرے پاس وسعت تو ہے، میں چلوں گا، مجھے کوئی پرابلم تو ہونا نہیں ہے، لیکن میں روزے رکھوں اور آسانی کے ساتھ روزے پورے کروں، ٹھیک ہے، عبادت کروں اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کروں، تو میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں آپ سے. محمود نیت ہے، اچھی نیت ہے. جی سبحان اللہ، اچھی نیت ہے اور اس پر اجر و ثواب ملے گا. مدینہ مدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے سیر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ نور رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج آصف بھائی کی آمد ہے تو یہ جو کلام پڑھتے ہیں بہت ہی بہترین کلام پڑھتے ہیں. زمین فلک پہ روشنی میرے نبی کے نور کی، یہ سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، مرحبا. آصف بھائی کچھ کہیں گے؟ آپ کچھ کہیں گے؟ ماشاءاللہ شعر سنایا انہوں نے. زمیں فلک میرے نبی کے نور کی، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ. زمیں فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، والد فاطمہ مرحبا مرحبا، والد فاطمہ مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا مرحبا مرحبا. زمیں فلک میں روشنی میرے نبی کی نور کی. مدینہ مدینہ. مرحبا. جی محمد عمران اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ روزانہ ہی بہت ہی پر نور ہے، اور آج کا جو موضوع آپ نے لیا ہے نور مصطفیٰ، یہ تو بے شک سب نوروں کا نور ہے. آصف بھائی کی بارگاہ میں بندے التجا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ نور کے چند اشعار آج کے سلسلے کی نسبت سے عطا فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. مدینہ مدینہ. بہت شکریہ حضور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. مرحبا. جی میرا نام محمد عدنان ہے، میں شام شہر کا رہنے والا ہوں. میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. ٹھیک ہے جی. مرحبا. یہاں کچھ میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنائے جی. مدنی مذاکرے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام یہ پڑھا ہے ماشاءاللہ. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، یہ کلام سننا ہے، اللہ نصیب فرمائے. اور یہ ہے جی آپ کا پروگرام
دیکھ کر دل مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ جی، یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا کمال ہے. آپ کے دل میں جو حضور کی محبت ہے نا، یہ اس کا فیضان ہے کہ آپ کو یہ ذکر خیر یہ اچھا لگ رہا ہے، اور اللہ کرے یہ اچھا لگتا رہے ہم سب کو. آمین. کلام سنائیں آصف بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، قسمت سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگائیے حضور کی شان کا، حضور کی عظمت کا، حضور کی رفعت کا، حضور کے سٹیٹس کا آپ اندازہ لگائیں. لیکن اس کے باوجود منصب حضور کے پاس، اتھارٹی اختیار یہ حضور کے پاس، پاور یہ بھی حضور کے پاس. کیا نہیں ہے آقا کریم کے پاس؟ نہیں ایک مگر کہ وہ ہاں نہیں، نہیں کے علاوہ کیا نہیں ہے حضور کے پاس. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زندگی گزارنے کا انداز دیکھتے ہیں تو اس میں تحمل ہے، اس میں مہروز بھائی بردباری ہے، اس کے اندر حافظ صاحب درگزر ہے، اس میں معاف کر دینا ہے. غصہ حضور نے اپنی ذات کے لیے حافظ صاحب کہیں غصہ نہیں کیا. اور آج جب ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم آقا کریم کے غلام، ہم کس روش میں بہ رہے ہیں حافظ صاحب. آج ہی کی بات ہے، میں نے دیکھا جمعے کی نماز کے لیے میں جا رہا تھا حافظ صاحب، 2 موٹر سائیکل والوں نے پورا روڈ بلاک کیا ہوا ہے مہروز بھائی. اور کیا ہے، پورا روڈ 2 موٹر سائیکل والوں نے بلاک کیا ہوا ہے. ایک کا موٹر سائیکل ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. اور دوپہر کا وقت ہے. کیا فرمائیں گے حافظ صاحب؟ یہ کیا ہمارا کیا زندگی گزارنے کا سٹائل بنتا جا رہا ہے؟ یعنی نہ کوئی برداشت ہے، نہ کوئی درگزر ہے. بس موٹر سائیکل لگ گیا ہمارے ہاں تو بھئی مجھے گھور کے کیوں دیکھا، تو مجھے یوں کیوں کیا، تو وہ کیوں کیا. گھورنا تو بہت دور کی بات ہے سلمان بھائی. کسی مسکرا کے دیکھے نا تو سامنے والا پوچھتا ہے کیوں مسکرا رہے ہو بھائی، تو اب وہ بندے کی مسکراہٹ ہی غائب ہو جائے. حالانکہ سنت مبارکہ تو یہ کوئی مسکرا کے آپ کی طرف دیکھے تو اسے دعا دیں آپ الحق اللہ سنک مدینہ. حافظ صاحب سلمان بھائی، یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان سے عدم واقفیت اور ان پر عمل نہ کرنا
اور اچھے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، حافظ صاحب اس مجھے طرح لگتا کے ہے اسباب. جی مجھے لگتا ہے ہم نے اپنے آپ کو نا اپنی مرضی کے سپرد کر دیا ہوا ہے. جی ایسے ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم جب مسلمان ہیں تو بطور مسلمان بعض چیزیں ہم پر لازم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. برداشت اور حلم جو ہے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام کا مبارک عمل ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں. ہمارے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اگر ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا، وہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مبارک واقعہ جس میں انہوں نے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ ان کے ساتھ جو شخص جتنا برا سلوک کرتا ہے ان کا علم اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک انداز یہ ہے، ہم تو اس نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. چاہیے تو یہ تھا سلمان بھائی، بارہا اس طرح کے بھی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی شخص کسی سے ٹکرا گیا، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے یوں کہہ لیں کہ ایک خلاف طبیعت بات ہوئی اور بندے کو غصہ آ گیا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے دونوں، بچ گئے، کسی ایک کو کوئی خراش تک نہیں آئی، لیکن اب دونوں کھڑے ہو کے لڑائی کر رہے ہیں اور لوگ پیچھے جو ہے نا ان کی منت سماجت کر رہے ہیں، بھائی رستہ چھوڑ دو یار، رستہ بلاک مت کریں، آپ چھوڑ دیں. منت سماجت کر رہے ہیں. یا دوسری طرف بھی حافظ صاحب، اب مہروز بھائی دوسری طرف وہ بھی گاڑی کا ہارن بجا رہا بندہ، منیم بھائی وہ ہارن بجا رہا بھی آگے سے ہٹ جاؤ. مجھے یاد ہے میں سبزی لے کر آ رہا تھا حافظ صاحب، سبزی لی اور میں گھر کی طرف آ رہا تھا. ایک موٹر سائیکل والا ادھر سے تیزی سے آ رہا ہے، دوسرا ادھر سے تیزی سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں سامنے آ گئے اور اللہ کی رحمت سے دونوں کی بریک آصف بھائی لگ گئی. یعنی ٹکرایا کوئی نہیں کسی سے. ایک نے مسکرا کے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے مسکرا کے پہلے کو دیکھا. اچھا اب میرے ہاتھ میں تو ویسے ہی گھر پہ آ رہا تھا، سبزی تھی میرے ہاتھ میں، تو یہ میں نے چیزیں یہ دیکھی ہیں. یہ دیکھنے کے بعد جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا حافظ صاحب، ایک بندے کے ساتھ وہ ایک موٹر سائیکل پہ دو لوگ تھے، اس نے پیچھے سے سر نکال کے، اندھا ہوگا تجھے نظر نہیں آتا ہم آ رہے ہیں ادھر سے، تو آگے سے آ رہا ہے، بس جی یہ اس کا کہنا تھا حافظ صاحب. اور پھر وہ دونوں آپس میں دو ادھر سے وہ بھی اتر گئے، ادھر سے یہ بھی اتر آیا. اب پیچھے وہ جو مہران گاڑی تھی وہ ہارن مار رہا، بھائی راستہ خالی کر دو. منیم بھائی کیا کہیں گے یہ اس طرف؟ سلمان بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص رمضان کے دن چل رہے ہیں تو بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں. صحیح. اور بندہ روزہ رکھ کے آفس جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اگر کسی نے تھوڑی سی بات کر دی تو وہاں پر بھی ایک کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے. کام کے اندر بھی ڈنڈی مار دی، اس پر سیٹ نے کچھ کہہ دیا یار اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے. اور گھر کے اندر آیا، گھر والوں نے بچوں نے کچھ کہہ دیا، بچوں کی امی نے کچھ کہہ دیا تو ان سے جھگڑا کر دیتا ہے بندہ. اس کو یہی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے. تو روزہ تم نے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے کسی پر احسان کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرض ہوا اور تم نے روزہ رکھا ہے. روزے کے اندر تو انسان کو چاہیے اس کا حلم اور بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس کی جو قوت برداشت ہے اور بڑھ جائے. یعنی یہ سوچ لے کہ یار اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو سامنے والے کا بھی روزہ ہوگا. وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، لیکن اس چڑچڑے پن کو ختم کرنا یہ جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے، بھلے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو. آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے نا، روزے کی حالت میں ہم دیکھیں کہ ہمارا یقین زیادہ کامل ہو جاتا ہے. کس اعتبار سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کس طرح، اس طرح کہ ہم روزے کے اندر بند کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، فریج بھی سامنے ہے، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہے. کیوں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے، اگرچہ گھر والے نہیں دیکھ رہے، کوئی چیز کھا بھی لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن بندے کی یہ یقین جو قوت ہے یہ بڑھ جاتی ہے. بندہ سوچتا ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. اگر یہی ذہن بندہ اپنا سارا سال بنا لے، ساری زندگی بنا لے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں کسی سے لڑ جھگڑ رہا ہوں تو میرا رب تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں میرا رب تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں میرا رب تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے. اگر بندہ یہ اپنا ذہن بنا لے تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، قوت برداشت ہے، درگزر کرنے والی جو صفت ہے، لوگوں کو معاف کرنے والی جو صفت ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اگر ایک بندہ غصے والا بھی ہے نا، اس کو بھی اگر آپ نے پیچھے سے بائک مار دی ہے نا، آپ صرف
تھوڑی سی یہ لفظ کہہ دینا معذرت وہ معاف بھی فرما ٹھنڈا پڑ دیں۔ جاتا ہاں، ہے، ایسی وہ بھی بات۔ ٹھنڈا پڑے بھلے وہ جتنا غصے والا ہو. یعنی یہ ایک پیار بھرا جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا جو اگرچہ سنگ دل ہے، سامنے والا وہ غصے والا ہے، اس کے غصے کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. صرف ایک پیار بھلا لفظ ہے، بندہ معذرت کر لے یا پیار بھرے جملوں میں مسکرا کے دیکھ لے. لیکن اگر پیچھے سے اس نے کہہ دیا نا کہ تو اندھا ہے تو وہ کہے گا تو اندھا ہے، تیرا باپ اندھا ہے، اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں. یعنی یہ حقیقت خالی پر باپ مبنی پہ بات بھی ہے. مہربانی ہے، باپ کے اوپر بس کر پورا دیا اس نے، خاندان ہی کہ تو بھی کھنگال اندھا دیتے ہے، ہیں، تیرا باپ بھی اب اندھا ہے، ادھر ہی بس ہو یہ گیا۔ لڑائی جو ہے نا، اب وہ لڑائی جو تھی وہ بائک لگنے کی یا کندھا ٹکرانے کی نہیں بنے گی، بلکہ اب یہ ہوگا میرے باپ کو اس نے یہ کہا ہے اور اس نے میرے خاندان کو یہ کہا ہے. اب یعنی پہلے وہ بات جو ختم ہو سکتی تھی تھوڑے سے معاملے میں، ایک شخص کے زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ایک نئی جنگ شروع ہو گئی. اب وہ ادھر سے وار کر رہا ہے زبان کے ذریعے اور پھر وہ دوسرا اس کے مقابل میں کر رہا ہے، اور پھر یہ زبانی جنگ نہیں رہتی بلکہ ہاتھا پائی تک. عدنان بھائی بعض اوقات تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بات جو ذرا سی ہوتی ہے نا بندہ وہ بھول جاتا ہے، پورے پورے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. سلمان بھائی میرے پاس ایک نوجوان آیا، بالکل ینگ مین، یعنی سمجھ لیں آپ 20-25 سال کے دوران اس کی عمر ہوگی، اور مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو بہرحال اس نے مسئلہ پوچھا طلاق کا. تو میں نے اسے ڈائیورٹ تو یہی کیا کہ بھئی آپ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں، طلاق کے مسائل وہاں سے پوچھے جائیں. لیکن اس نے جو بات بتائی نا سلمان بھائی سننے والی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کریں، میں بھی ایک دفعہ دوبارہ توجہ کرتا ہوں، کیونکہ ویسے تو ہم بڑے کول ڈاؤن بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن امتحان جب ہوتا ہے جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے سلمان بھائی. تو اس نوجوان نے کہا کہ مہروز بھائی میری جو ہے نا 6 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی. اچھا بالکل ینگ، تو 6 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن جو ہے نا ایسا ایسا ہوا ہے، اور اس نے جو الفاظ بتایا اس کی روح سے طلاق ہو جاتی ہے. میں نے اس کو تو حکم بیان نہیں کیا، میں نے یہی کہا دارالفتہ جائے، لیکن ہو جاتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ اتنے جوان آدمی ہو تم، 6 مہینے شادی کو ہوئے ہیں، ایسا کیا ہو گیا کہ جو ہے نا طلاق ہو گئے؟ کہا بات یہ میری زوجہ جو ہے نا وہ اپنی والدہ کے یہاں گئی ہوئی تھی، میں انہیں لینے کے لیے گیا تو کچھ تو میں ہو گئی. جب تو میں ہوئی تو میں نے انہیں کہا خاموش ہو جا، وہ خاموش ہوئی نہیں. اس کے اوپر جو ہے نا ان کی والدہ نے بھی کچھ کہا تو مجھے غصہ آ گیا. تو غصہ آیا تو میں نے کہا غصہ آیا تو پھر کیا ہو؟ کہا میں نے کہا طلاق طلاق طلاق. تو میں نے اب میرے پاس کیا پوچھنا ہے؟ سمجھانے کے لیے میں نے کہا غصے کا تو رزلٹ آ چکا، انڈا تو اب ٹوٹ چکا، اب کیا جوڑو گے اسے؟ تو بات یہ کیا مثال دی آپ نے، ٹوٹا انڈا نہیں جڑ سکتا. اللہ اکبر. انڈا ٹوٹ جائے نہیں جڑ سکتا، شیشہ بھی ٹوٹ جائے نا حافظ صاحب جڑ نہیں سکتا، اور پھر جب ہیرے میں دراڑ آ جائے وہ بھی پھر بے قیمت ہو جاتا ہے. سلمان بھائی بڑی پیاری حکایت آپ کے جملے سے پھر اس پہ آتا ہوں میں، کہ ایک نوجوان تھا، اسے غصہ بہت آتا تھا، بہت زیادہ غصہ آتا تھا. اب اس کے گھر والے پریشان تھے کہ بھائی سے اتنا غصہ آتا ہے. اچھا یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے نا، معاشرتی بات بھی ہے، کیونکہ غصہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو آئے گا تو نقصان پہنچے گا. غصہ کسی بھی فرد کو آتا ہے تو وہ نقصان اپنے لیے بھی کرتا ہے اور پورے معاشرے کو بھی اس کا شکار کرتا ہے. تو اس نوجوان کو غصہ بہت آتا تھا. اس میں قید لگا لیں غیر شرعی غصہ. اصل میں غصہ تو فطری ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں، پہلے حکایت وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات. تو اس نوجوان کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا. اب گھر والے پریشان کیا کریں کیا بھائی اس کا، سمجھا کے تھک گئے، نہیں سمجھ میں آتی، بس میں غصے والا ہوں کیا کروں، غصہ آ جاتا ہے. تو اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کیلے لا کے دی بہت ساری اور ایک ہتھوڑی لا کے دی، اور کہا بیٹا جب تمہیں غصہ آئے نا تو پچھلی طرف گارڈن میں جانا، وہاں پہ جو تختے لگے ہوئے نا اس پہ کیل ٹھوک دیا کر دو. غصہ نکالنا ہے، وہ غصہ نکالنا ہوتا ہے مجھے، تو تم کیلے ٹھوک لینا. سمجھنے کی بات ہے، آپ لاجیکل طرف جائیں گے نا یہ تو یوں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات سمجھنے کی ہے. اور سیکھنے والے جو ہے نا وہ تو بہت ساری چیزوں سے سیکھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی کیل ٹھوک دینا. ٹھیک ہے جی. کچھ دن گزرے تو وہ جو تختہ تھا وہ کیلوں سے بھرنا شروع ہو گیا. پہلے دن 38 کیلے، دوسرے دن 35، 34، 33، اس طرح کیلے لگنا شروع ہو گئے. ٹھیک. تو اس نوجوان کو احساس ہوا کہ اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں کیلے ٹھوکتا جا رہا ہوں. صحیح. تو اس نے غور کیا کہ کیوں کیل ٹھوکوں، میں نہیں ٹھوکتا. اب غصے کا اظہار کیسے کرنا تھا؟ کیل ٹھوک کر. تو کیل ٹھوکنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. صحیح. تو غصہ بھی کنٹرول کر رہا، وہ کیل بھی نہیں ٹھوک رہا. پھر وہ آیا اپنے والد صاحب کے پاس، بات کی کہ کیل ٹھوکنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، غصہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، اظہار نہیں کر رہا ہوں اس پہ، لیکن کیل ٹھوکنے کا کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. تو کہا اب کیا کروں؟ کہا اب ایسا کرو جب غصہ آیا کرے نا اس کی تلافی کیا کرو. تلافی کیسے کرو گے؟ کیل نکال لیا کرو. ٹھیک ہے. اب اسے جب غصہ آتا جا کے ایک کیل نکال دیتا.
वाह भाई वाह। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी कीलें निकल गई। सही है। जब उसने आके वालिद को बताया कि सारी कीलें निकल गई, ठीक। अब बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा और पीछे ले गया और उसने कहा अब इस तख्ते को देखो। जब उस तख्ते को देखा तो उसमें बहुत सारे होल थे जैसे कीलों से पड़ जाते हैं। कील तो निकल गई, होल रह गया, सुराख रह गया। ठीक, सुराख रह गया। तो बाप ने बताया बेटा जिंदगी में ना गुस्सा अक्सर औकात ऐसा ही होता है हाय हाय, कि गुस्सा तो चला जाता है, वाह भाई वाह। लेकिन उसके जरिए से जो नुकसान पहुंचना था ना वो रह हो गया। आपने किसी का दिल दुखा दिया, किसी की इज्जत का, जिसे हम कराची की लैंग्वेज में बोले फालूदा कर दिया आपने। लेकिन आशिकान रसूल मुतवज्जे हूँ। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो सलमान भाई सारी बातें करने के बाद इंसान को होश आता है। सही है। जैसे उस नौजवान को आया ना कि गलती हो गई, अब क्या करूं मैं? भाई बहुत सारी सूरतों में कुछ नहीं हो सकता। हाय हाय, तो पहले ही पछतावा ही है, सारी पछतावा ही है, पहले कंट्रोल कर लो। और सलमान भाई जो आपने बात की ना कि वो गैर शरई और शरई गुस्सा, गुस्सा एक मिजाज का हिस्सा है। दुनिया भर में जो तहकीकात हो रही हैं उसमें से एक तहकीक जो है ना वो इंटेलिजेंस, जो आपकी सलाहियत है ना उसके ऊपर हो रही है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। पहले तो लोग समझते थे आईक्यू लेवल, जहानत और आपकी कुव्वत हाफजा वगैरह, लेकिन अब बताया गया कि इंसान की शख्सियत पे जो असर होता है सलमान भाई, आईक्यू लेवल, जहानत और कुव्वत हाफजा वगैरह का 20% होता है अदनान भाई, और 80% उसकी शख्सियत में किरदार होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इंसान, ये तहकीक की गई है कि इंसान का जो किरदार है ना इसमें 27 फैक्टर्स हैं। उन 27 फैक्टर्स में से एक फैक्टर गुस्सा है। सही। ये गुस्सा इसे बना भी सकता है, इसे बिगाड़ भी सकता है। सही। अगर वो इसे मैनेज कर ले। मुझे अमीर अहले सुन्नत याद आए जब ये मैंने पढ़ा ना, बहुत पहले जब नया नया मदनी माहौल में आ रहा था, अमीर अहले सुन्नत का एक बयान सुना था। तो उसमें अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया था कि गुस्सा फितरी चीज है, ये तो आएगा, आपके मिजाज के खिलाफ बात हुई, कोई गलत बात हुई, गुस्सा आएगा। बाज औकात तो ये ईमान का तकाजा भी होगा कि आपको गुस्सा आना चाहिए, अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है और दीगर उमूर है तो गुस्सा। अब इसे मैनेज करना है, इसे डाइवर्ट करना है। ये तो पानी है ना जो आ रहा है, पानी को आप रोक नहीं सकते, उसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप डाइवर्ट करें उसे। जी, क्या उसको आप डाइवर्ट करें। डाइवर्ट कैसे करेंगे? मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, इसने ये कह दिया, तो आप ऐसा काम ही नहीं करो, वो ऐसा करे। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं इसे मैनेज करना होता है। दुनिया में जो कामयाब लोग हैं ना सलमान भाई, दो चीजों से कामयाब है, जी, या नाकाम। जिसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया और अपनी मोहब्बत और अपने मकसद को फोकस किया, वो कामयाब हो गया। मदीना। और जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका, फिर वो नाकाम ही रह जाता है। अल्लाह अल्लाह हमारे हाथ, और अमीर अहले सुन्नत इसकी जिंदा मिसाल है। जी, अल्लाह हमारे हाथ में रहमत फरमाए। अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए क्या गुस्सा करना है। राशिद भाई आप ये बताएं कि गुस्सा आखिर आता क्यों है? आपको भी मतलब, चले आपका तो मैं नहीं कहता आपको गुस्सा क्यों आता है, लेकिन आपकी क्या असेसमेंट है कि दुनिया में, माशरे में लोगों को गुस्सा क्यों आता है? माइक लगा लें, कोई बात नहीं, उतार देगा दोबारा लगा लें। अपना मदनी चैनल अपना, माइक भी अपना ही है, कोई मसला नहीं, लगाने में भी हर्ज नहीं, उतारने में भी हर्ज नहीं। जी आप बताएं गुस्सा आता क्यों है? देखिए गुस्से के बहुत से असबाब होते हैं। जैसे अब जैसे सहरी का टाइम है, देखें 12 मिनट का ऐलान हो गया। आप तो कर चुके हैं, मेरा ख्याल है सहरी कर चुके हैं, तरकीब चाय भी आपकी आखिरी हो गई है माशाल्लाह। लेकिन अब जो घर पे मतलब देख रहे हैं, हमें जो सहरी कर रहे हैं, उनको हो सकता है किसी बात में गुस्सा आ रहा हो, यार ये क्या तरीका कार है। मतलब ये अगर है कहीं पर फ्रूट, मतलब आजकल तो फ्रूट का दौर दौरा है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ खाना बना हुआ है भी खाना मजे का नहीं है, भी रोटी नहीं बनाई, आज जाग देर से आई है, वे पता नहीं क्या करते हैं, सोते रहते हैं, उठते ही नहीं। अब 12 मिनट है, क्या सहरी करें, क्या करें। और लोग तकरीबन ओवरलोड होने के लिए ना, मेरा तो ये ख्याल है कि जो आखिरी 12 मिनट होते हैं ना, ये ओवरफ्लो या ओवरलोड होने के होते हैं। क्या फरमा रहे हैं? अभी भी गुस्सा हो सकता है, लोग घरों में किसी ना किसी बात पर आ रहा हो, बच्चे के रोने पे गुस्सा आ रहा है, तो किसी घर के फर्द पर गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आता है, क्या फरमाते हैं? एक तो महरोज भाई ने बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाई कि इंसान के मिजाज के खिलाफ जब बात होती है तो उसको इश्तियाल आता है। दूसरी एक वजह इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इह्याउल उलूम में ये बयान फरमाई है कि इंसान ऐसे अफराद की सोहबत में जब बैठता है कि जो गुस्से को अपना फख्र समझते हैं कि भाई हम तो बड़े गैरत वाले हैं,
ہم تو بڑی عزت والے ہیں کہ ہم تو کوئی غلط بات سن ہی نہیں سکتے اور فوراً اس پر اپنا آؤٹ پٹ دیتے ہیں. تو ایسے افراد جو سرکش ہوتے ہیں، ایسے افراد کی صحبت بھی انسان کو اس انداز پر لے آتی ہے کہ غصے کو ظاہر کرنا اور غصے کا غلط نفاذ کرنا وہ اپنے لیے ایک شان کا معاملہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا کمال کر رہا ہوں، میں بڑی بہادری دکھا رہا ہوں. سلمان بھائی، آپ نے جو بائک والی مثال بتائی تھی، یہ تو یہ ہے کہ دو بندوں کا... یہاں میں ایک بات ایڈ کر دوں. حمیت میں، غیرت میں، اور مطلب جو غصہ عام طور پہ لوگوں نے اپنی ناک پر بٹھایا ہوتا ہے، اس دونوں میں بالکل فرق ہے. جی الفاظ میں فرق ہے تو معنی میں بھی ہوگا. آپ نے جو بائک کی مثال دی، اس میں تو یہ ہے کہ دو افراد جب لڑتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں. اب میرا عموماً بس میں سفر رہتا ہے. بس میں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ دو بسیں جا رہی ہیں، اگر ایک کو دوسری نے اوورٹیک کیا یا کوئی مطلب اس کے مزاج سے ہٹ کر اس نے کوئی حرکت کی، اب کیا ہوتا ہے، بس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. اب روڈ کی کیا کیفیت ہے، سامنے عوام ہے یا نہیں ہے، سگنل کی کوئی پرواہ نہیں، پیسنجر جو بیٹھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. سلمان بھائی، اتنی سپیڈ میں ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ چیخیں نکل جاتی ہیں بعضوں کی، لیکن ڈرائیوروں کو جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگوں کی جان تک پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بسوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اگر ان کے محرکات کو دیکھا جائے تو کئی ایکسیڈنٹ غصے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. ویسے جو ہو چکا آخری ہو، سلسلے کی آخری بات بندے کو غور فکر کرنا چاہیے کہ یہاں میرے بولنے سے اس کا کچھ ازالہ ہوگا یا بات بگڑے گی. جیسے مثال کے طور پر کسی کی آنکھ کھلی یا کسی کو جگایا گیا، 12 منٹ رہ رہے ہیں اور اب آپ سحری کر لیجئے. اب وہ 12 منٹ کی تقریر کر دے اس بات پر کہ اب یہ کوئی ٹائم ہے جگانے کا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کچھ دیر کے بعد سائرن بج جائے گا کہ جی یہ ٹائم بھی آپ نے گوا دیا ہے. مدنی چینل پر اعلان ہو رہا ہوگا ابھی کھانا پینا بند کر دیں، اور یہ ابھی باتیں چل رہی ہوں. یہ جو 12 منٹ ہے نا، اس پہ غصہ کرنے کے بجائے اس کو برداشت کر کے آپ 12 منٹ میں سحری کیجئے اور سکون کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن آپ اپنا روزہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بعض لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے بیچاروں کا کہ وہ غصے میں لگتے ہیں، ہوتے وہ بڑے نرم طبیعت ہیں میری طرح. تو جیسے میرے بارے میں کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. یہ تو ہمیں کہنا چاہیے. یہ مجھے یوں لگا، آپ کی طبیعت مجھے یوں لگا کہ مجھے اور بعض ہسمکھ نظر آنے والے جی بڑے سخت گیر ہوتے ہیں. تو آپ چہرے پہ نہیں جایا کریں. بعضوں کا تعلق بتاتے ہیں کہ اس بندے کی کیفیت کیا ہے. کسی کا چہرہ جو ہے وہ بڑا، لیکن سر چہرے کو بھی نرم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. ہمارے ہاں مدینہ ہال میں بھی تقریباً سب اسلامی بھائی، ہمارے کیمرہ مین، اسسٹنٹ کیمرہ مین سب کر چکے ہیں سحری. ہمارے قبلہ حضور ہیں ایک، وہ ابھی دسترخوان پر جلوہ فرما ہے، اور باقی تو تقریباً لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں. جنرلی بہرحال اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. منیم بھائی، آپ یہ بتائیں کہ برداشت جو ہے یہ کیسے اپنے اندر پیدا کی جائے؟ یعنی میں تھوڑا اپنی ایروگنس کو کم کروں، تھوڑا اپنی ایگو کو کم کروں، اپنے اندر تھوڑا پولائٹنس لے کر آؤں، تحمل میرے اندر آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ سلمان بھائی، اس حوالے سے تو لوگوں نے کافی سارے کورسز بھی ڈیزائن کیے ہیں کہ اپنے اندر قوت برداشت کیسے پیدا کی جائے. لیکن ان لوگوں نے بھی آخر کے اندر یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جتنے بھی ہم نے کورسز لوگوں کو کروائے ہیں نا، اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں دیکھے. بس سراسر یہی ہے کہ دین سے دوری والی بات ہے. یعنی جو اس اسلام نہیں لائے وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یعنی اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی جو دینی تعلیمات ہیں ان پر اگر مکمل جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائے انسان تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر سکتا ہے. دیکھیں آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان لوگوں کے عمل کو اپنے سامنے رکھے. آقا علیہ السلام کے اندر قوت برداشت کتنی تھی، اس کو کئی بار بیان بھی کیا گیا. اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کتنا برداشت کیا. امام اعظم وقت کے امام ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں، آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا، آپ نے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے بتا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کل بروز قیامت اگر مجھے یہ مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا تو میں تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا. اب یہاں سے غور کریں کہ ایک بندے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے اور آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا ہے، سامنے والے بندے پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ وہ بندہ اپنے آپ کو کتنا شرمندگی محسوس کر رہا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو اپنے اندر جو ہے نا وہ قوت برداشت اس اعتبار سے پیدا کی جا سکتی ہے کہ بندہ آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرے، بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرے، ان کے کردار کو، کریکٹر کو، عمل کو اپنے سامنے رکھے تو انشاءاللہ بندہ اپنے اندر جو ہے وہ قوت برداشت پیدا کر سکتا ہے. مدینہ منیم بھائی کے نہیں مدنی پھولوں پر ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہاں دعا کا سلسلہ جاری ہے.
آئیے اس میں آپ کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے نیک خصلت بنایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا الہی، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، غم. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. غم مصطفیٰ دے، ہو درد مدینہ عطا یا الہی، ہو درد مدینہ عطا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي